وہ کیا ہے کہ غصے پر قابو نہیں ہوتا۔ آج ہمارا المیہ ہے، کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر دے، کوئی بات کر دے، جلال آ جاتا ہے، کوئی آگے اختلاف رائے کر دے، جلال آ جاتا ہے، کوئی سوال کر دے، جلال آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، وہی محسنین ہیں۔ قزم کسے کہتے ہیں؟ قزم کہتے ہیں منفی جذبات۔ اب غصہ کیا ہوتا ہے اور غصے کو پینا کیا ہوتا ہے؟ غیظ اور غضب جو ہیں یہ دو لفظ ہیں جو غصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پایا جب غصہ اور منفی رجحانات کا دل میں پیدا ہونا، غصہ کسی بات پر، حق ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، نفرت ہو، کسی کی کوئی بات پسند آئے، کسی کی کوئی بات پسند نہ آئے، آپ کے شوہر صاحب نے آپ کی بےزتی کی ہوئی ہو، غصہ آیا ہو، نکلتا کس پر ہے؟ بچوں پر۔ تو کیا ہے؟ غصے اور منفی رجحانات کا یا نیگیٹیوٹی کا یا نفرت کا یا غصہ دلانے والی باتوں کا دل میں پیدا ہونا اسے غیظ کہتے ہیں۔ اور اس غصے اور منفی رجحانات کا ریئیکشن کی شکل میں شدید الفاظ یا رد عمل کی صورت میں پیدا ہونا، ظاہر ہونا، اسے غضب کہتے ہیں۔ اگر غصہ اندر رکھ لیا جائے، نہ نکالا جائے تو اسے غیظ کہتے ہیں۔ جب اس غصے کا اظہار کر دیا جائے اور اگلے کی ایسی تیسی کر دیا جائے تو اسے غضب کہتے ہیں۔ تو جب قابو پا لیا جائے، ہاں منفی رجحانات آئے ہیں، بات اچھی نہیں لگی ہے، غصہ آ گیا ہے، مگر جب تک غصہ دل میں ہو تو اسے غیظ کہتے ہیں۔ اور جب غصہ نکل جائے اور اگلے کے اوپر طاری ہو جائے، خواہ وہ گالی کی شکل میں، بد کلامی کی شکل میں، یا ہاتھ کی شکل میں، یا عمل کی شکل میں، تو اسے غضب کہتے ہیں۔ اور پھر اس غصے کو دل کی سلیٹ سے مٹا دینا، اس پہ قابو رکھنا اور اس کو دبائے رکھنا اور نہ نکلنے دینا، اس کے قزم الغیظ کہتے ہیں۔ اور قزم سے قزامہ ہے۔ پتہ چلا جب کوئی مٹکا کسی شے سے بھر جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ وہ اوور فلو ہو جائے گا، اس کو اوور فلو ہونے سے جس شے سے مٹکے کو بند کیا جاتا ہے اس ڈھکنے کو قزامہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ کا دل کا مٹکا جب غیظ سے، غضب سے، منفی رجحانات سے، نفرت سے اور نفرت دلانے والے معاملات سے، حسد سے، حقد سے، غیظ سے، غضب سے، کیفیات سے، نیگیٹیوٹی سے یا ریئیکشن سے بھرا ہوا ہو، تو اس مٹکے پر صبر کا ڈھکنا لگا دے، تحمل کا ڈھکنا لگا دے، برداشت کا ڈھکنا لگا دے، اور اسے پیار کا ڈھکنا لگا دے، اور عفو درگزر کا ڈھکنا لگا دے، اسے قزامہ کہتے ہیں۔ اور یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قزم الغیظ کہتے ہیں۔ میں نے مختصر بیان کیا ہے، اب ذہن میں رکھ لیں غصے کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ اب آخر صلوات والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب فاعف عنہم، محبوب معاف کر دیا کریں۔ یہ شان مصطفیٰ تو ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہو گئی، یہ سیرت مصطفیٰ بھی ہو گئی، مگر ہر سنت مصطفیٰ میں جہاں پر انسانیت کے ایمان کی خیر ہے وہاں انسانوں کے جسم کی بھی خیر ہے۔ حضور صرف روحانی طور پہ رحمت نہیں تھے، جسمانی طور پہ بھی رحمت ہے۔ اب میں یہاں پر ثابت کرنے لگا ہوں فاعف عنہم، محبوب معاف کر دیا کریں، استغفار کر دیا کریں۔ میں نے اس پہ غور کیا، فاعف عنہم کیوں کہا؟ کہ جب غصہ آئے تو کائنات کی کوئی شے اس غصے کو نہیں مٹا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، جب غصہ آ جائے، درست کہہ رہا ہوں، کائنات کی کوئی شے اس غصے کو نہیں مٹا سکتی جب تک وہ غصہ غضب میں نہ بدل جائے۔ میں ایسی تیسی کر آیا ہوں، غصہ نکال آیا ہوں، وہ جو نکال آیا ہوں اسے غضب کہتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ فاعف عنہم کیوں کہا؟ کہ محبوب جب آپ معاف کر دیں گے تو غصہ نکل جائے گا۔ تو غصہ ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ معاف کر دیا کرو۔ اب ٹیکنیک بتا دی، جب غصہ آئے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ غصہ نکالو، جس پر غصہ آیا ہے اس کو معاف کر دینا سیکھیں، غصہ ختم ہو جائے۔ میں نے غور کیا
کہ غصہ دراصل کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. میں میڈیکلی بات کرنے لگا ہوں, میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا الحمدللہ. انسانی جسم کے جب رد عمل یعنی ریاکشن کو ایکٹیویٹ یعنی متحرک کرنے والے ایموشنز اور جذبات میں جب خوف, فیئر, اضطراب اور مینٹل ڈسٹربنس شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت غصہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے, انسان کے جو گردے ہیں ان میں سے آرڈینل گلینڈز جسم میں سٹریس لیول زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب غصہ آتا ہے تو آرڈینل گلینڈز آپ کے کس میں ہوتے ہیں, گردوں میں ہوتے ہیں. وہاں سٹریس لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹریس ہارمونز اور کورٹیسول اس میں سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کے پورے جسم کو ایک میسج مل جاتا ہے. دماغ کہتا ہے جنگ جاری ہو گئی ہے, ایمرجنسی لگ گئی ہے, متحرک ہو جاؤ. پھر تیزی سے ہر سیل کو خون فراہم کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا ہتھیار لے کر تیار ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے, میں نے حملہ کرنا ہے. پھر انسان کا پورا جسم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, خون آپ کی رگو ریشے میں دوڑنے لگ جاتا ہے, ہر سیل متحرک ہو جاتا ہے, ایک ڈیفینسو کیفیت میں آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ انکنٹرولیبل جو اینگر ہوتا ہے, جو غصہ ہوتا ہے, وہ شارٹ ٹرم جسم پر بھی اثرات مرتب کرتا ہے جسم پر, اور لانگ ٹرم جسم پر بھی اثرات مرتب کرتا ہے. جب غصہ آتا ہے اس کے اثرات آپ کے جسم پر, آپ کی باڈی پر کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈ ایک ہوتا ہے, سر درد ہوتا ہے. اسی غصے کی وجہ سے ہاضمے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اسی غصے کی وجہ سے نیند آنا بند ہو جاتی ہے, انسومنیا کا مرض وہ لاحق ہو جاتا ہے. پھر اسی غصے کی وجہ سے ایگزائٹی جنم لیتی ہے, ڈپریشن میں بدل جاتی ہے. پھر انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اسی غصے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی غصے کی وجہ سے جلد کے مسائل, جس کو کہتے ہیں سکن ڈیزیزز اور ایگزیما جو تکلیف ہے جو سکن کی, وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی غصے کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہوتا ہے, اور پھر انجائنا کا خطرہ ہوتا ہے, اور سٹروک کا خطرہ ہوتا ہے. پھر اسی غصے کی وجہ سے پھر انسان کسی وقت بھی شدید ہارٹ اٹیک کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر کولمبیا یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی, اور وہ ریسرچ انہوں نے اپنی ایک امریکن جرنل آف ہارٹ ڈیزیزز میں نشر کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے 280 لوگ چن لیے اس ایگزامینیشن کے لیے اور اس کے ٹرائل کے لیے, اور ہم نے ان کو کئی دنوں تک محفوظ رکھا, اور ہم تقریباً انہیں روزانہ نفرت دلانے والی اور غصہ دلانے والی باتیں سناتے, اور ساتھ ہم اسی وقت ان کے دل کی ECG بھی کرتے, اس کا سکین بھی کرتے, اور ساتھ ساتھ ہم چیک اپ کرتے. تو کہتے ہیں ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر 8 منٹ تک انسان غصہ دلانے والی باتیں سنے گا تو 40 منٹ تک اس کی آرٹریز کے اوپر اس کا سٹریس آئے گا, اس کی شریانوں پر اس کا سٹریس آئے گا, بوجھ آئے گا. 8 منٹ غصہ دلانے والی باتیں سنے گا تو 40 منٹ تک اس کا اثر اس کی آرٹریز اور شریانوں پر ہوگا. پھر کسی وقت کسی لمحے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, سٹروک بھی ہو سکتا ہے, فالج بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ 8 منٹ تک ہم کسی سے لڑیں, جھگڑیں, غصہ کریں تو 40 منٹ تک اس کا اثر ہماری آرٹریز پر قائم رہتا ہے, اور ہمارا تو دن رات ہی لڑنے, جھگڑنے اور مرنے میں گزر جاتا ہے. یا کسی کو ناراض کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, غصہ رکھتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں, تو پتہ چلا ہم تو ہر وقت اس حالت جنگ میں رہتے ہیں. کسی وقت بھی یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, یا بندہ اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا, اے بندے میں تجھے روحانی طور پر بھی باادب بنانا چاہتا ہوں, اور جسمانی طور پر بھی صحت مند بنانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب غصہ آئے تو میری سنت پہ عمل کیا کرو, اگر کافر آ جائیں تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں,
अगर मेरे गुस्ताख आ जाएं माफ़ कर देता हूँ, काफिर आ जाएं माफ़ कर देता हूँ। सारी ज़िंदगी मेरी मुखालिफत करने वाले अगर मेरे पास आ जाएं तो मैं उन्हें अपना मेहमान बनाता हूँ और फिर अपनी बकरियों का दूध पिलाता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ। अगर काफिर मेहमान आ जाएं तो मैं गुस्सा नहीं रखता, माफ़ भी कर देता हूँ और फिर अपने हिस्से का खाना भी खिला देता हूँ, करम नवाजी भी करता हूँ, उंगली पकड़ के अपने घर में उसका मेहमान भी बनाता हूँ। और अगर उसका पेट खराब हो जाए तो अपने हाथ से फिर उसकी गलाजत भी साफ करता हूँ और थोड़ी देर के लिए भी तेवर नहीं चढ़ाता। मैं तुम क्या किया करो, गुस्सा आ जाए किसी बात पे भूल जाया करो, माफ कर दिया करो, माफ करने वाले मोहसिनीन होते। अब कितना बड़ा इलाज, हमें कौन है जिसको गुस्सा आए और ख़त्म ना हो जब तक ना निकालें। आक़ा सल्लल्लाहु ने उसका इलाज दिया, तुम्हारा गुस्सा आए तो जिस पर आए, जिस वजह से आए उसे माफ़ कर दिया। शौहर और बीवी गुस्से में हो, खुदारा रात उस आलम में ना गुजारें, क्या पता कि रात को हार्ट अटैक हुए और आप सुबह देख ना सकें, तो माफ़ कर दिया करें। माफ़ कर देने वाले अजीम होते हैं। सैयदना इमाम मूसा अल-कासिम के ग़ुलाम ने कोई गलती की, उसको यकीन हो गया कि अब मुझे सज़ा मिलने वाली है। जब आपने पूछा इधर आओ तुम्हें क्या सज़ा दें, आपने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, अब हम माफ़ कर दें। फिर मैं वल आफ़ीना अनिन नास, मैं फिर माफ़ कर दिया। मैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आज़ाद भी कर दिया। बात यह है अपनी तबीयतों के अंदर जब गुस्से को काबू करना सीखेंगे अखलाक बेहतर हो जाएगा। और मैं एक आखिरी बात आपको अर्ज़ करता हूँ, गुस्सा आए शीशे के सामने खड़े हो जाएगा और जब गुस्से में बोल रहे हों किसी से कहें कि मेरी वीडियो बनाएं और खलवत में जाके वो वीडियो देखें। अगर चेहरे के तेवर अच्छे लगें तो गुस्सा किया करें, अगर तेवर अच्छे ना लगे तो गुस्सा छोड़ दिया करें। इसका मतलब गुस्सा न इंसान को हसीन रहने देता है, हसीन से हसीन को भी कभी कर देता है, न लतीफ़ रहने देता है, न खलीक रहने देता है, न लतीफ़ रहने देता है, न मुआशरे में रहने के काबिल होता है, न उससे कोई तरबियत लेता है, वो ना तरबियत कर सकता है। इसलिए कायनात की ये सबसे बड़ी बीमारी वो गुस्सा है। आइंदा से अज़्म करे कि औलाद की तरबियत करनी है, माँ करे, गुस्सा आ जाए दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन का वजीफ़ा पढ़ के फूंकते रहा करें। जो तहम्मुल मिजाजी में फ़ैसले होते हैं वो दूर रस होते हैं, जो गुस्से में फ़ैसले होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं, और जो तहम्मुल मिजाजी में फ़ैसले होते हैं वो हमेशा उसमें बरकत होती है, वो रहमान की तरफ से होते हैं। इसलिए आज इसका फ़ैसला करें कि अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो अपने अखलाक को पहले संवारें, अपनी ज़ात की तरबियत करें और अपने गुस्से को कंट्रोल करें और अपने मामलात को बेहतर करें। अगर आप बेहतर हो गए तो बच्चे ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे।